اس دن میرے ایک دوست نے مجھ سے گلہ کیا کہ یار تم ہر وقت کہتے ہو زندگی میں بڑے خواب دیکھو، زندگی میں بڑے مقاصد رکھو، ہر وقت بڑا سوچو۔ اس نے کہا ہے بڑا سوچنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ بڑا سوچنے سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا یار کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا میں 1 مہینہ ہو گیا ہے، میں روزانہ صبح کو اٹھتا ہوں اور بڑا سوچنا شروع کر دیتا ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ میں ایک بہت بڑا جہاز خریدوں گا، میں یہ سوچتا ہوں کہ میں ایک بہت بڑا بنگلہ خریدوں گا، میں ایک بڑی گاڑی خریدوں گا، میں ایک پلازا خریدوں گا۔ اس نے کہا پورے 1 مہینے سے میں یہ کام کر رہا ہوں لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ یہ بات تو سچ ہے کہ خالی بڑا سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو پھر یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بڑا سوچنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو جناب بڑا سوچنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ بڑا سوچتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ بڑا سٹیپ اٹھاتے ہیں۔ جب آپ بڑا سوچتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ بڑی کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ بڑا سوچتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ بڑی قربانی دیتے ہیں، اور جب آپ بڑی کوشش کرتے ہیں، بڑی قربانی دیتے ہیں، تو اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے، اس کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بڑا ملتا ہے۔ جیسے اگر آپ کو ایک چھوٹی سی چھلانگ لگانی ہو تو آپ وہیں پہ کھڑے کھڑے ہی وہ چھلانگ لگا دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کو ایک بڑی چھلانگ لگانی پڑے، آپ کو ایک بڑی جمپ لگانی پڑے، تو آپ بہت دور سے بھاگ کر آتے ہیں اور پھر جمپ کرتے ہیں۔ مثلا اگر ایک بندہ ہے اور وہ بزنس کرنا چاہتا ہے اور وہ ایک چھوٹی سی دکان بنا لیتا ہے، تو کیا ہوگا کہ اسے محنت بھی کم کرنی پڑے گی، اس کا پیسہ بھی تھوڑا لگے گا، لیکن اس کے نتیجے میں اس کی انکم بھی تھوڑی ہوگی۔ لیکن اگر ایک بندہ فیکٹری لگا لیتا ہے تو اس کو محنت بھی زیادہ کرنی پڑے گی، اس کا پیسہ بھی زیادہ انویسٹ ہوگا، لیکن اس کے نتیجے میں اس کی انکم بھی زیادہ ہوگی۔